اس مہینے میں جو یہ مار پیٹ سینہ کو بھی ماتم کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر، بخاری میں ہے حدیث نمبر 1297، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعوۃ الجاہلیہ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنا گریباں پھاڑتا ہے، اپنے منہ پر تماچے مارتا ہے اور زمانے جہلیت کی طرح بولتا ہے۔ اور یہ ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے اہل سنت میں بھی ابھی تو کافی ختم ہو گیا، لیکن ابھی بھی ہے، کوئی فوت ہو جائے تو جناب وہ عورتیں جو ہیں وہ دوپٹہ باندھ لیتی ہیں، بال نوچتی ہیں، اور میرا بیٹا مر گیا، یہ اس طرح یہ ماتم جو ہے حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، اس مہینے میں صحابہ کرام پر تبرع اور طعن و تشنیع جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، تو ان پر گالیاں نکالنی یہ بہت بڑا جو ہے نقصان کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سلسلۃ حدیث صحیحہ، حدیث نمبر 2340 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، پہلے اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی لعنت، اللہ، یہی کافی تھی۔ اس کے بعد فرشتوں کی لعنت نمبر 2، اس کے بعد جو ہے پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کی سب لعنت، اتنی لعنتیں پڑ رہی ہیں جو صحابہ کرام کو۔ بھائیو آپ بھی خیال رکھیے، کسی صحابی کے بارے میں جرأت نہ کیجئے کوئی ایک بات کرنے کی، اگر ان کے کوئی اختلاف ہے، کوئی بات ہے، چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ پر۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ہیں کہ یہ جو کپڑے، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ کالے کپڑے پہننا پیارے بھائیوں، سیاہ جھنڈے بلند کرنا، دوہا اور ماتم کرنا، عورتوں کا زیور اتار دینا، اسی طرح ماتمی جلوس نکالنا، اسی طرح زنجیروں اور چوروں سے خود کو زخمی کرنا، اسی طرح پانی کی سبیلیں لگانا۔ حالانکہ اس دن نبی کا مسنون عمل کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ ہم میں سے جو اہل سنت والجماعت کمزور ایمان والے وہ بھی ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے یار، پانی نہیں پلائیں گے، پورا سال نہیں پانی پلاتے کسی کو مر جائے، تو اس دن جو انہوں نے بھی سبیلیں لگائی ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، خاص کر محرم کی 9 اور 10 کو جو ہے قبرستان جانا، کسی دن بھی جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی دن خاص کرنا، مہینہ خاص کرنا، وقت خاص کرنا، یہ شریعت بنانی ہے، اور یہ شریعت بنانی کس کا حق ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ بہت سارے لوگ عید والے دن خاص کر کے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس محرم میں 9-10 کو خاص کر کے جاتے ہیں، کسی دن بھی جائیں، ٹھیک ہے پیارے بھائی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ اللہ اکبر، مجھے ان اہل سنت بھائیوں پر بھی افسوس ہوتا ہے پیارے بھائیوں، جو ان بدعات اور ان خرافات میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے جو اہل سنت والجماعت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں، جو میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے، جتنے بھی روزے رکھ سکتے ہیں، اور خاص کر جو ہے عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ، وہ تو ضرور رکھیں، کیونکہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ بعد میں فرما دیا تھا کہ تاکہ یہود و ان کے ساتھ مخالفت ہو جائے، لئن بقیت الی قابل لاصومن تاسعہ، کہ اگر میں اگلے سال جو ہے وہ زندہ رہا تو اس سے 10ویں کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلی ڈگری یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ 3 دن روزہ رکھے، 9، 10 اور 11۔ اگر 3 دن نہیں رکھ سکتا تو دوسری ڈگری یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھے، اور اگر 9 اور 10 کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، بہت مشکل ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، تو پیارے بھائی 10 کا ایک روزہ تو ضرور رکھے، کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔